جو وعدہ کیا تھا جناب ابو طالب نے پورا کر دکھایا. اتنی ہی محبت دی جتنی وعدہ کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت دی. حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی میرے چچا نے مجھے محبت دی کہ جہاں میرا پسینہ گرتا تھا جناب ابو طالب اپنی جان قربان کرنے پہ تیار کہ میرے بیٹے میرے لال کبھی پوری زندگی جناب رسول خدا کو کبھی محسوس. اب پیغمبر کی حدیث ہے ان اللہ حرم النار علی صلب نزلا. اب یہ حدیث سن لیجئے گا، حدیث نبوی ہے. میں شبہ پشاور سید سلطان الواعظین شیرازی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. بہت بڑے ایک عالم گزرے جن کا پشاور میں مناظرہ ہوا تھا، اور یہ کتاب چھپ چکی ہے پشاور نائٹس کے نام سے، انگلش میں بھی، اردو میں، فارسی میں اصل کتاب ہے، کئی زبانوں میں، لے علی پشاور عربی میں بھی ہے، کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا ہے. امامت کے موضوع پہ، شیعہ دین کے موضوع پہ اگر آپ نے کوئی بھی کامل ترین مناظرہ پڑھنا یا کتاب پڑھنی ہے تو شبہ پشاور پڑھنی. پشاور نائٹس پڑھ لیجیے، اس کے علاوہ آپ کو کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. امامت کے موضوع پہ اس سے بڑی کتاب نہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو. تو اب یہ ہے ضخیم ہے کتاب، تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہے بہت زیادہ، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. تو وہاں پہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ان اللہ حرم النار علی صلب نزل. اللہ نے جہنم کی آگ کو، رسول خدا نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا اس صلب پہ جس میں میں تھا، اس رحم میں جس میں میں تھا. وعلی رحم حملنی، یعنی اس ماں پہ جس نے مجھے اس ماں پہ جہنم کو حرام قرار دیا، اس باپ پہ جس کے پاس میں رہا. وعلی جوہر حجر، اور اس گود پہ اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا جس نے مجھے پالا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ نے اس صلب پہ یعنی حضرت عبداللہ پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا، اس رحم پہ، اس ووم پہ جس نے مجھے حمل کیا یعنی میری ماں پہ، اور تیسرا وہ گود جس نے مجھے پالا. توجہ، یہ نہیں کہا جنت کو واجب قرار دیا، یہ کہا جہنم کو حرام قرار دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی پریشان ہیں. اگر آپ فرماتے جنت واجب ہے تو جنت انسان جہنم سے ہو کے بھی جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا، یعنی جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے. اب اگر کوئی اپنی کتاب میں لکھے تو سمجھ لو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر رہا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام کہ حبیب خدا فرما رہے ہیں اللہ نے میرے والد، میری ماں، میرے باپ، میرے ماں اور میرے چچا پہ جہنم کو حرام قرار دیا. عزیزان گرامی ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ روز قیامت اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں گے تو حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ سب کی شفاعت کر دیں گے، پھر بھی ان کا حق کی شفاعت ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو اتنی محبت سے پالا اور انہوں نے اس محبت سے رسول خدا پہ اپنی ساری دولت کو قربان کیا. اب آئیں ذرا جو جملے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، یہ حدیث بھی وقت کے اندر اندر مکمل کروں گا جو مجھے کہا گیا تھا. ابھی تک تو آدھا گھنٹہ ہوا. تو عزیزان گرامی جو پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا کہ حدیث نبوی ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اکثر لوگ اس کو سناتے ہیں نا کہ رسول خدا نے انگلیوں کا ایسے اشارہ کیا کہ کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ. ایک وی کا سائن بنایا رسول خدا نے، ایسے دو انگلیاں اٹھائیں، کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، ایک یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی. یہ آج ٹیلی ویژن پہ پاکستان کے جتنے بھی ہیں، اور میں نے یو کے بھی بعض مذہبی، اب تو نہیں ٹائم ملتا دیکھتا نہیں ہوں، ان سارے مذہبی چینلوں پہ بھی آ رہا ہوتا ہے یتیم خانوں کی آپ کفالت کیجئے. پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، شک بھی نہیں ہے. توجہ کہ جو یتیم کی کفالت کرے، یتیم کو پالے گا، وہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے، اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرات گرامی سب سے عظیم یتیم رسول خدا اور سب سے عظیم کفالت کرنے والے حضرت ابو طالب کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی سرداری کو قربان کیا. صلوات پڑھیں محمد والے.
سلامت ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کا بچپن، اور یہ بچپنے ہی کے واقعات کے اندر ہے کہ جب ایک خاتون سے متعلق ہے نا کہ وہ بیمار تھیں، سارے کی ساری جادوگرنیاں آئیں اور جادوگر آنے لگے کہ ہم ابھی ابھی ٹھیک کر دیں گے۔ پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، جادو ٹونا پاکستان کو تو چپے چپے پہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ فون کر کے تو دیکھیں، عاشق قدموں میں سانس جو ہے وہ بالکل غلام بن جائے گی۔ پاکستان، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ دو طرح کے نعرے لگے ہوتے، دوسرا والا بتا بھی نہیں۔ تو پورے پاکستان میں کہیں چلے جائیں، شہروں میں، گاؤں دیہاتوں تک کے اندر جو ہے وہ کہ فلاں بابا کا نمبر موجود ہے۔ اتنے ہی تم مقدس ہو تو نمبر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو خود آنے لیں تو تمہیں تلاش کر لیں گے۔ جیسا گرامی، اب یہ بہرحال اس زمانے میں وہ بوڑھی خاتون کے پاس سارے کے سارے پیغمبر اسلام کے جو اعزاء کے اندر ایک خاتون، بوڑھی خاتون بیمار ہو گئی، سارے جادوگر جتنی بھی تھے سب کے سب مرد اور عورتیں سب آ کے مختلف ٹوٹکے کرنے لگے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات جو بہت کم سن تھے، صرف 4 برس کے تھے، آگے بڑھے، سارے بتوں کو پھینکا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب آئے گا اس بچے پہ، اس نے بتوں کو پھینک دیا۔ جناب ابو طالب نے کہا خبردار ہاتھ نہ لگانا، میرا بھتیجا۔ توجہ، بتوں کا ماننے والا بھتیجے کی محبت نہیں دیکھتا، پہلے اپنی عبادت دیکھتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت پیغمبر اسلام آگے بڑھے، سارے بتوں کو پھینکا کہ ہٹ جاؤ، آگے بڑھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا کہ اٹھ کے بیٹھ جائیے، آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اور سارے مجمع نے دیکھا وہ ٹھیک ہو گئی تھی، جس کا ہاتھ مس ہو اور شفا دے دے، کیسے ممکن ہے زری پہ جائے کوئی شفا نہ لائے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ عظمت ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کی عظمت تھی اور آپ کے یعنی اثر یہ تھا۔ صحابہ کے لیے ملتا ہے کہ آپ جب وضو کرتے تھے نا سرور کائنات، تو صحابہ کہتے تھے پانی گرنے نہ دینا، یہ پانی جیسے ہی پیغمبر وضو کریں وہ ظرف میں لے لینا، ایک برتن لاتے تھے اس میں لے جاتے، کہ بیماروں کو پلا دینا ٹھیک ہو جائیں گے، بے ایمان کو پلانا ایماندار ہو جائے گا۔ تو سارے صحابہ پیغمبر کے وضو کا پانی، توجہ، مس ہوا پانی نہیں، وضو کا استعمال شدہ پانی بیماروں کو شفا کے لیے تبرکن پلاتے تھے۔ اور تبرک کے منکروں، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ پیغمبر کے بدن کا مس ہوا پانی، عزیزان گرامی کہتے تھے اگر کوئی بھی ایمان پی لے گا اسے ایمان آ جائے گا، اس کے اندر اثر تھا۔ یہ پیغمبر کے بدن کا مس ہوا پانی ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں سرور کائنات کے جسم مبارک کے اندر بہت سے معجزات میں نے کل رات پڑھے تھے کافی، وہ نہیں یہاں دہراؤں گا، لیکن بچپنا پیغمبر کا ایسا تھا کہ کم سنی۔ آئیں ذرا غار حرا کے صرف 2 جلدی مسلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں، سننا پسند فرمائیں گے۔ دیکھیں اس زمانے میں قبلہ اول قبلہ تھا، ذہنوں میں ہے؟ اب آپ جب غار حرا میں جائیں گے نا، تو جب آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے، اسی طرف قبلہ اول بھی ہے اور خانہ کعبہ بھی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ مکے کے اس ڈائریکشن میں پیغمبر اسلام نماز پڑھتے تھے جا کے، ابھی اعلان رسالت سے پہلے، کہ قبلہ اول بھی اس طرف تھا، خانہ کعبہ بھی اسی طرف ہے۔ یعنی جو پیغمبر کے دل میں تھا وہ قبلہ بھی وہیں تھا، اور جو اللہ نے بتایا تھا وہ بھی وہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ختمی مرتبت کا رتبہ ہے کہ وہ اس وقت نماز پڑھتے تھے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ گے دین کیا؟ میں اس وقت نماز پڑھتا تھا جب تمہیں پتہ ہی نہیں تھا نماز ہے کیا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے۔ مولا نے فرمایا جب ہمارے باقی برادران کو بھی پتہ بھی نہیں تھا نماز بھی کوئی چیز ہے نا، لکھا ہے لوگوں نے کہ جب مکے میں کوئی صاحب پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت وجیح پر نور چہرہ ہے، جو کہا یہ نہیں لکھا کہ نماز، کیونکہ اس زمانے میں صلاۃ نہیں معلوم تھا کہ نماز ہے، تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک وجیح انسان ہے، خانہ کعبہ کی طرف کھڑا ہے اور حالت عبادت میں ہے، پشت پہ ایک خاتون ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں، یہ حضرت خدیجہ، اور یہ نماز جو پڑھا رہے ہیں وہ رسول خدا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ اور کہا ساتھ میں اس کے دائیں طرف ایک بچہ کھڑا جو واسطہ ہے اس بی بی میں اور اس مرد میں۔ بچہ 10 برس کا ہے، بچے کا چہرہ بتا رہا ہے کہ بہت باجلال، یہ تھے مولا علی۔
مولا فرماتے ہیں جب تمہیں نماز ہی کا نہیں پتا تھا، میں رسول خدا کے ساتھ جناب خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اور حفاظت کے لیے 3 افراد، یہ 3 نماز پڑھتے تھے اور 3 حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ کب پوچھا یہ کون کون حفاظت پہ کھڑے؟ کہا یہ ایک چچا ہے ابو طالب، دوسرے چچا حمزہ، تیسرا بھائی ہے اس بچے کا نام ہے جعفر طیار، اوروں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ کہا یہ 3 نماز پڑھتے تھے، وہ 3 حفاظت پہ کھڑے ہوتے تھے۔ جناب ابو طالب اس حالت میں کھڑے، خبردار کسی نے اوجڑی پھینکی، خبردار کسی نے توہین کی، میرا بھتیجا نماز میں ہے۔ اور کئی مقامات پہ روایات میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابو طالب کہتے تھے جعفر تم بھی علی کی طرح کیوں نہیں میرے بھتیجے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، تم بھی نماز پڑھا کرو، حفاظت کے لیے میں ہی بہت ہوں۔ عزیزان گرامی میں بہت سوچا کرتا تھا کہ جناب ابو طالب کو اپنی بوڑھی ہڈیوں پہ اتنا، بزرگ تھے نا جناب ابو طالب، بھائی توجہ ہے مجمع کا ہے یا نہیں توجہ؟ اس وقت جناب ابو طالب کے بال سفید ہو چکے تھے، داڑھی سفید ہے، مونچھیں سفید، بھویں سفید، 80 برس سے زیادہ سن ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے میں اکیلا حفاظت کر لوں گا۔ میں بہت سوچتا تھا اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ کہاں میں خیبر کا ڈر آ گیا، پھر مجھے پتا چلا فاتح خیبر کے باپ ہیں، کیوں انہیں بھروسہ نہ ہو؟ کہا کہ آپ بھی نماز پڑھا کیجئے جعفر، میں اکیلا حفاظت کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبہ اس زمانے میں نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ حفاظت کر رہے ہیں۔ عبادت محمد کی حفاظت کی ہے تو حضرت ابو طالب نے، تبلیغ محمد کی حفاظت کی ہے تو ابو طالب نے۔ عزیزان گرامی اب ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات جب اعلان رسالت کر دیے، ابتدائی دور پڑھوں ابھی بس 5 سے 10 منٹ کی اور زحمت دوں گا، چلیں میرے اب چھٹے امام سے متعلق بھی میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا۔ ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات تنگ آ جاتے تھے مکے کے ان گناہوں سے، لوگ بیٹیاں دفنا رہے ہیں، مکے میں شراب پی جا رہی ہے، پیغمبر کو بھی روکنے کی اجازت نہیں، تو کہتے تھے پروردگارا تیری سرزمین ہے لیکن میں رکنا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو کیا کرتے تھے؟ مکے سے باہر چلے جاتے غار حرا میں۔ جب غار حرا میں چلے جاتے تو وہاں کھانا کون لاتا تھا؟ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب۔ پھر اس کے بعد جب مولا امیر، کیونکہ مولا امیر 30 سال پیغمبر سے کم سن ہے، تو جب جناب مولا کی ولادت ہوئی تو پھر کہا کہ جناب خدیجہ سے کہتے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جایا کیجئے، کھانا مجھے دے دیا کیجئے، یہ کھانا میں پہنچا دوں گا رسول خدا تک۔ کم سنی سے مولا امیر اکیلے مکے سے غار حرا تک کھانا لاتے ہیں۔ جناب خدیجہ کئی مرتبہ کہتی ہیں میں ساتھ چلوں گی، ساتھ آتی، کہا یہاں پہ انتظار کیجئے میں پیغمبر تک کھانا پہنچا کے آتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ محبتیں کسی اور میں نہیں تھی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ اب میں جملہ کہنے والا ہوں میں بہت معذرت کے ساتھ، جو فرسٹ کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دیا، اور جو 3rd کلاس کافر تھا میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی سب سے بڑی ٹریجڈی اسلام کے ساتھ یہی ہوئی ہے کہ جو فرسٹ کلاس مسلمان تھے ان سب کے ناموں سے اسلام کا نام چھین لیا گیا، اور جو 3rd کلاس کافر تھے جو پوری زندگی پیغمبر کی مخالفتیں کرتے رہے، اوجڑیاں پھینکتے رہے، تنگ کرتے رہے، پتھر مارتے رہے، بچوں کو اکساتے رہے، خواتین کو کہتے رہے یہ جادوگر ہے، سب کو بھڑکاتے رہے، انہیں مسلمان بنا دیا، انہیں کہہ دیا نہیں مسلمان تھے، یہ مقدسات ہیں یہ۔ عزیزان گرامی آج اسلام کے ساتھ جتنے ناانصافی ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دیں آج ان کا نام نہیں ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ چند جملے پیش کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی جب یہ جملے سن لیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہا دیا، کل میں نے جملہ جہاں تک روکا تھا وہ میں نہیں دہراؤں گا، پچھلی باتیں، اگلی بات سن لیجئے۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا، بہا دیا۔ اب وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو سورہ 7 کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب موسیٰ کی بہن کلثوم، یہ تو قرآن میں نام نہیں آیا، قرآن میں صرف بتایا کہ اخت یعنی ان کی بہن، تو قرآن نے صرف بہن بتایا ہے، یہ معصوم نے نام بتایا کلثوم نام، امام معصوم نے بتایا نام کلثوم تھا، چھٹے امام نے بتایا، فرمایا کہ بھئی نام کلثوم تھا۔ حضرت کلثوم نے کہا جب دیکھا نا کہ ماں تڑپ رہی کہ حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دیا، جسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ، جس کا بہت زیادہ احترام اور تقدس، تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی والدہ نے جب بہا دیا تو ایک مرتبہ بہن نے کہا، جناب موسیٰ کی بہن نے کہا محمد، جناب موسیٰ کی بہن نے فرمایا، کہا اماں
اگر آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ پریشان ہیں تو اگر آپ کہیں تو میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤں. آئیں جناب موسیٰ کا جو تابوت بہ رہا تھا نا دریائے نیل میں، ساتھ ساتھ دوڑتی رہیں، چلتی رہیں. بہت کم بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ ایسے چلی.